حدیث کی حجیت کو ختم کرنے کے لیے بھی حدیث پر ہی دار و مدار ہے جی ہاں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا اس لیے حدیث کی اہمیت نہیں ہے. تو آپ بھی تو اس حدیث کی بنیاد پر ہی ایک عقیدے کا اضافہ کر رہے ہیں نا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس لیے لکھوایا کہ وہ حجت ہے اور حدیث کو اس لیے نہیں لکھوایا کہ وہ حجت نہیں ہے؟ یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کرانے اور نہ کرانے کا فیصلہ حجیت اور عدم حجیت کی بنیاد پر تھا؟ وہ کہتے ہیں جناب سنت جو ہے وہ حجت ہے، ہاں، اور سنت جو ہے وہ 27 یا 26 یا 30 اعمال کا نام ہے، وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ غامدی صاحب ایک موقع پر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور لکھنے سے منع کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کری، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ لکھی ہوئی چیز نے قرآن کی موجودگی میں لکھی ہوئی چیز آپ نے ضائع کروا دی یا اس کو ختم کروا دیا اور لکھنے سے منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی چیز ضائع ہوگی، یعنی دین کی کوئی چیز ضائع ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا. اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا لکھنا بند کر دو اور اس کو مٹا دو یا اس کو ختم کر دو. جہاں پہ یہ ایک شبہ کی بات جب ذکر آئی ہے تو اس کی وضاحت بھی شیخ ساتھ ساتھ یہ کرتے چلیں کہ ایک حدیث پہ صرف دار و مدار ہے اس بات کا، اور وہ بھی حدیث پہ دار و مدار ہے، یعنی اعتراض جو ہے وہ حدیثوں پر ہے، اور یہ کہیں اپنی بات کچھ سپورٹ کرنے کے لیے اگر حدیث مل گئی اور وہی انہی کتابوں میں جس میں دین اور عقیدہ اور عمل نہیں ہوتا تو وہ لے لی گئی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. حدیث کی حجیت کو ختم کرنے کے لیے بھی حدیث پر ہی دار و مدار ہے جی ہاں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا اس لیے حدیث کی اہمیت نہیں ہے. جی تو آپ بھی تو اس حدیث کی بنیاد پر ہی ایک عقیدے کا اضافہ کر رہے ہیں نا. اچھا شیخ حدیث کی اہمیت کا ختم کرنے کا جو عقیدہ ہے آپ جی کا، جی اس کا دار و مدار بھی آپ کا ایک حدیث کے اوپر ہے. بالکل. یہ اور وہ حدیث شیخ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے مروی ہے، معروف حدیث ہے، صحیح مسلم میں. امام بخاری رحمہ اللہ بہرحال اس حدیث پر کلام بھی کرتے رہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مستند ہے کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی شیئا سوى القرآن فلیمحہ، کہ مجھ سے نہ لکھا کرو اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ اور بات لکھا ہے اسے وہ مٹا دے. صحیح حدیث میں میرے سامنے ایک کتاب ہے شیخ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، تقیید العلم. کتاب کا نام ہی علم کی کتابت، علم کو لکھنا. اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے متعدد صحائف صحیح سند کے ساتھ بیان کیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، ابو سعید، انس بن مالک، ابو امامہ، متعدد صحابہ کرام کے باقاعدہ حدیثوں کے صحیفے ہوا کرتے تھے. ابھی عجیب سا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو منع کیا انہوں نے سارے حدیثوں کے صحیفے لکھ دیے. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں یہ کام کیا؟ نہیں، وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سیاق و سباق میں کس کانٹیکسٹ میں منع کیا. یہ خطیب بغدادی اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ بڑی زبردست بات لیتے ہیں، میں ان کی عبارت پڑھنا بھی چاہتا ہوں. حدیث لکھتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہی کہ ہم لوگ قرآن اور تشہد کے علاوہ کچھ نہیں لکھا کرتے تھے. امام خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ابو سعید یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کری کہ میرے قرآن کے علاوہ کچھ اور نہ لکھو. پھر خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور تشہد لکھا کرتے تھے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ کچھ لکھنے کو اس انداز سے منع کرتے تھے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ لکھا جائے، صحیح، اور قرآن کی درجے پر اس کو رکھا جائے، یا لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت مصروف ہو جائے اور قرآن کو چھوڑ دیں. اور جب اس کا خطرہ ختم ہو گیا اور حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو اب علم لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جب یعنی کہ لکھنے کا کام کامن ہونا شروع ہو گیا امت کے اندر، تو انہوں نے کتابت حدیث کو مکروہ نہیں جانا اور ممنوع نہیں جانا. اور بھی تفصیل سے کلام ہے بڑا اہم. میں بھی ذکر کرنا چاہوں جی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس لیے لکھوایا کہ وہ حجت ہے اور حدیث کو اس لیے نہیں لکھوایا کہ وہ حجت نہیں ہے؟ یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کرانے اور نہ کرانے کا فیصلہ حجیت اور عدم حجیت کی بنیاد پر تھا؟ ایسا قطعاً نہیں تھا. قرآن مجید کو لکھوایا اس لیے گیا کیونکہ وہ الکتاب ہے، اس کو لکھوانا تھا، اس کو ضرورت تھی لکھوانے کی. اس کی حجیت کی بنیاد پر یا اس کی حفاظت کی بنیاد پر نہیں لکھوایا گیا، بلکہ اس کو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ الکتاب ہے، اس کو کتاب کی صورت میں موجود ہونا چاہیے. اس کی حجیت یا عدم حجیت نہیں ہے. اور یہ بات آج کل کے لاجک پہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے ہم لوگوں کو کہ کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا یہ اس کے حجت ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. بالکل. آج تورات لکھی بھی موجود ہے، بائبل لکھی بھی موجود ہے، کیا وہ حجت ہے ہمارے لیے؟ یہ وہ حجت نہیں ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں آج کل کے ماڈرن زمانے کے اندر بھی شیخ صاحب کہ جو نہیں لکھی گئی ہیں لیکن حجت ہے. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا جو برطانیہ کا جو آئین ہے
آج تک وہ باقاعدہ لکھی ہوئی صورت میں موجود نہیں ہے. آج تک وہ جو ججز کے فیصلے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو کوٹ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آج آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں. صحیح. تو کیا آج دنیا مانتی ہے کہ جی کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو حجت ہوگی, لکھی ہوئی نہ ہو تو حجت نہیں ہوگی؟ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. تو اس اصول کی بنیاد پہ جو غامدی صاحب انکار کرتے ہیں کہ جی چونکہ لکھوانے سے منع کیا اس لیے حجت نہیں ہے, تو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ جی کیونکہ لکھوانے سے منع کیا اس لیے حجت نہیں؟ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ شیخ ہم ان کے اصول کے حساب سے کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب سنت جو ہے وہ حجت ہے, ہاں, اور سنت جو ہے وہ 27 یا 26 یا 30 اعمال کا نام ہے, وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہاں وہ لکھی ہوئی کہاں موجود ہے؟ بلکہ ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ جناب سنت کی تعداد میں جو آپ فرق کرتے رہتے ہیں ہر کچھ سالوں کے بعد, جی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے. جب چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ سنت کے درجے کی ہے تو ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ آپ کا ذاتی اجتہاد جو ہے جس کی تعداد بھی فکس نہیں ہے وہ تو حجت ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے صحائف میں لکھا اور وہ لکھ کر بھی ہم تک پہنچ گیا وہ حجت ہی نہیں ہے. لیکن کی بات صحیح ہے کہ دونوں ہم کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہ لکھنے سے حجت کا تعلق نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کی بات کو دیکھیں تو سنت لکھی ہوئی نہیں گئی اور وہ حجت ہے, اور حدیثیں لکھی گئیں صحابہ تابعین کے متعدد صحائف. بلکہ شیخ سے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 20 سے زائد صحابہ کرام کے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے احادیث میں, اور 50 سے زائد تابعین ہیں. مطلب یہ ہر زمانے لکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ کی ایک شخص ایک بات سمجھے شیخ, بڑا میں سمجھتا ہوں یہ اہم نکتہ ہے شیخ. جی, ایک چیز جو دینی نہیں ہے, جس میں کوئی نہ عقیدہ ہے نہ کوئی عمل ہے, صحابہ کرام لکھتے کیوں تھے اس کو؟ تابعین کے نام لکھتے کیوں تھے؟ یا تو آپ انکار کر دیں اچھا یہ بڑے بڑے میوزیمس کے اندر دنیا کے اندر آج موجود ہیں. صحیفۃ حمام ابن منبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں, ان کا صحیفہ مسلمان جو ہے اسے فخر کرتے ہیں. ڈاکٹر حمید الرحمن نے اس کو دنیا کے اندر سامنے پیش کیا, ایک بڑا علمی ذخیرہ, نادر علمی ذخیرہ صحیفہ, جو کہ اس کی احادیث بخاری میں بھی تھی, مسلم میں بھی تھی. وہ پورا ذخیرہ مسند احمد کے اندر مروی ہے, 160 حدیثیں اس کے اندر ہیں. وہ پورا کا پورا جناب مل گیا. یار اس میں کیا خوشی کی بات؟ یہ تو دینی نہیں ہے, یہ تو ایمانی نہیں ہے, عقیدہ ہی نہیں ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ بات سمجھیے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے, اور جو اسلامی تاریخ ہے اس کی جس پہ ہم اور آپ ایک فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کائنات میں واحد شخصیت ہیں جن کی ہر بات کو ہم پرکھ کر ایک اصول کے پر قبول کرتے ہیں, اور اگر وہ اصول پورے نہیں اترتے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. اور اتنے باریک اور دقیق اصول جو محدثین نے بنائے, انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس کے اوپر, اس کو سب کو صرف نظر کر کے آگے بات کر دینا جناب جیسے بھی اصول ہوں کچھ ہوں, یہ حدیث تو چاہے جیسی بھی ہو دین ہے ہی نہیں ہے. بڑی خطرناک بات ہے. جی شیخ, بالکل آپ نے جیسے اشارہ کیا. پھر اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک حدیث کی حیثیت کیا ہے, اب اس کے تعلق سے چند ایک باتیں جو میزان کے اندر لکھی ہوئی ہیں. مثلا ہم لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. اب یہ ایک جملہ ہے, لکھنے کو بڑی بات یہ نہیں, حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت. چلے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث کی کتابت کا حکم نہیں دیا, یہ سمجھ میں آتا ہے. حدیث کی حفاظت کا ہی حکم نہیں دیا, جبکہ حدیثوں کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها, کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو ادا کر دیتا ہے. تو پھر حدیث کی حفاظت اور کیا ہوتی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فلیبلغ الشاہد الغائب, کہ تم جو یہاں لوگ موجود ہو تو تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے. کیا پہنچائے؟ پورا خطبہ جو تھا اگر وہ پڑھا جائے تو ساری حدیث میں تو آیا, وہ حدیث میں ہے. تو اب حدیث کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور تبلیغ و اشاعت کا حکم بھی ہو رہا ہے. اچھا یہ بات اب اس سے کیا واضح کر رہے ہیں کہ حدیث کی حفاظت تبلیغ و اشاعت کا اہتمام نہیں کیا؟ لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و اشاعت کا اہتمام نہیں فرمایا, جی جی, اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کی جو کتاب میزان ہے اس کے مختلف طبعات ہیں. صحیح. تو وہ کچھ طبعات کے اندر یہ جملہ ہے اور کچھ طبعات کے اندر اس جملے کو حذف کر دیا. صحیح. کبھی اس جملے کو ایڈ کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا یعنی کہ کسی رائے کے اندر تذبذب کی علامت ہے. اصول مبادی کے مقدمے میں یہ جملہ بہرحال موجود ہے. جی ہاں, اصول مبادی کے مقدمے میں مقامات میں غالباً اصول مبادی کا جو مضمون ہے مقامات کے اندر, اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے. لیکن میزان کے اندر کچھ طبعات کے اندر اس کو ایڈ کیا ہے اور کچھ طبعات میں اس کو حذف کر دیا. تو اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت کی ہے, تبلیغ و اشاعت کا بھی حکم دیا.